اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، دنیا کا پہلا ایسا خوفناک طوفان جس نے کچھ بھی نہ چھوڑا اور اس زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی۔ اس طوفان کے بعد اللہ رب العزت نے اس زمین پر دوبارہ زندگی کو آباد کیا۔ معزز ناظرین، اس زمین پر کتنا بڑا طوفان آیا اور اس طوفان کے اندر کتنے لوگ بچے اور یہ دنیا کیسے آباد ہوئی۔ جو کشتی لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی اور وہ کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی اور اس کشتی کو کیسے بنایا گیا تھا۔ یہ کشتی دنیا کی پہلی کشتی کیسے بنی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کتنی لمبائی اور چوڑائی تھی اور یہ کشتی کتنی منزلوں پر مشتمل تھی اور اس کشتی کے اندر کون کون سی مخلوقات سوار تھی اور اس میں کتنے افراد سوار تھے۔ کیا شیطان بھی اس کشتی کے اندر سوار تھا اور یہ کشتی کتنے سال تک اللہ رب العزت کے اس دردناک طوفان کے اندر تیرتی رہی۔ جب یہ طوفان رکا تو اس کشتی کو کس جگہ پر اتارا گیا؟ کیا وہ کشتی آج کے اس دور میں مل گئی ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک میں غرق ہو چکی تھی اور شیطان کی مکمل پیروکار بن چکی تھی۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ 5 بڑے بت جن کے نام یہ ہیں: ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر، اور یہ بدبخت قوم ان 5 بڑے بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر طرح طرح کی برائی تھی اور ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع فرمایا، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین کرنے کو کہا، اور حق کی دعوت دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ لیکن یہ قوم کفر و شرک میں اڑی رہی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی رہی۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم اپنوں گناہوں سے باز نہ آئی اور اس طرح بتوں کو اپنا خدا مان کر وہ ان کی عبادت کرتے رہے۔ لیکن صرف 80 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ معزز ناظرین، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رافدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بارہا اپنی قوم کو اس برائی سے منع فرمایا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اس طرح ان کی طرف سے لگائے جانے والے تمام تر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ وہ بدبخت لوگ اللہ رب العزت کو ایک ماننے پر تیار نہ ہوئے اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متکبرانہ انداز کے اندر کلام کیا کرتے تھے، اور آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ معزز ناظرین، اس طرح سے اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس قوم کے لوگ معاذ اللہ اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ آپ کو پاگل کہہ کر پکارتے۔ اس قوم کے لوگ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا، نہ ہی ان پر ایمان لے کے آنا۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی جب یہ قوم ایمان نہ لائی تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی بھی ایمان نہ لائے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام تر مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔
جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تم غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا حکم پاتے ہی حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کشتی کو تیار کرنے لگے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ فرمایا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی مضبوط ہوتی تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو جب وہاں سے قوم کے سردار گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو۔ معزز ناظرین، اس کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ تکالیف دیتی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کر دیتی، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ معزز ناظرین، یہ کشتی کم و بیش 100 سال کے اندر تیار کی گئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر کی طرح اور کشتی کا پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ اس کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا اور کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ اس کشتی کی کل 3 منزلیں تھیں۔ ادھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت کا حکم بھی قریب آ چکا تھا، جس حکم کے مطابق اللہ رب العزت کا دردناک عذاب نازل ہونے والا تھا۔ ایک دن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت اس بات کو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے پانی ابلا تو ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات بڑھ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی تمام مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا وہ دردناک طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان سے بھی پانی برسایا جانے لگا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ سوار کر لیا۔ آپ کے تینوں فرزند یعنی عام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جن کا نام وائلہ تھا، اور آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور نہ ہی یہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے اور طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ معزز ناظرین، کشتی کی کل 3 منزلیں تھیں جن میں سب سے نچلی والی منزل پر درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا اور درمیان والی منزل میں چوپائے اور دیگر جانوروں کو رکھا گیا تھا، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسانوں نے قیام کیا تھا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے اس دردناک عذاب کے دوران مسلسل 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور مسلسل زمین پانی ابلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا، چنانچہ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل اس طوفان کے اندر ہچکولے کھاتی رہی، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اللہ رب العزت کے اس دردناک طوفان کے ختم ہونے کے بعد سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ اس طرح سے دنیا کی سب سے پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اور جو لوگ اس کشتی میں موجود تھے وہی لوگ بچ پائے، اور باقی سب کچھ اللہ رب العزت کے اس دردناک طوفان نے تباہ و برباد کر دیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے
انسانی زندگی کو آباد کیا، اور آج جو انسانی نسل موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں مختلف ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارات پر ملی ہے، جو کہ 1400 فٹ اونچی ہے۔ اس کشتی کے 3 منزلیں ہیں اور یہ ہزاروں فٹ برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کشتی کی دریافت کے بعد تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہو سکتی ہے، اور ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کشتی 4800 سال قبل مسیح کی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو محققین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رکنے کی جگہ جودی پہاڑ لکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔